خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل کے درس میں یہ بات پڑھی گئی اور بتائی گئی کہ روایات اور احادیث کے سلسلے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا اور علم حدیث کو گسترش دی، جس کے نتیجے میں احادیث کی بہت ساری فروعات وجود میں آئیں اور آہستہ آہستہ مستقل علم کی شکل اختیار کر گئے۔ جیسا کہ کل آپ نے دیکھا تھا کہ بتایا گیا تھا کہ علم حدیث کے لیے مختلف علوم کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ علم حدیث کے مختلف فرعی علوم ہیں۔ جیسا کہ سیوطی نے کہا تھا کہ علوم حدیث کے 100 سے زیادہ اقسام ہیں، یا ابن صلاح نے کہا تھا کہ 65۔ اس کے بعد ابن خلدون یہ اپنی تاریخ میں علم حدیث کے لیے 6 علوم کا نام لیتے ہیں: علم ناسخ و منسوخ، علم الرجال، علم اصطلاحات حدیث، علم متون حدیث، علم بشرائط نقل، علم فقہ الحدیث۔ یہ 6 علوم ایسے ہیں حدیث کے متعلق کہ جسے ابن خلدون نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد حافظ نیشاپوری، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے معرفت علوم الحدیث۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں علم حدیث کے لیے 52 عنوان ذکر کیے ہیں۔ 52 عنوان یاد کر دیا۔ کہیں کہ اگر آپ دقت کریں تو یہ بات آپ کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گی کہ یہ تمام علوم جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان سب کی جگہ علم حدیث میں ہے۔ چونکہ سب حدیث کے متعلق ہیں لہذا ان کی جگہ علم حدیث ہے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب علم حدیث کے لیے اتنے سارے فرعی علوم ذکر کیے گئے ہیں، نام بتائے گئے ہیں اور سب کی علم حدیث میں دخالت ہے، احادیث کی آشنائی، احادیث کی معرفت، احادیث کا پہچاننا، اس کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ انسان ان تمام علوم سے آشنائی حاصل کرے۔ جب تک کہ انسان ان تمام علوم سے آشنا نہیں ہوگا احادیث کو صحیح طریقے سے درک نہیں کر سکتا۔ البتہ ان علوم میں ایک طبقہ بندی کی گئی ہے، درجہ بندی کی گئی ہے۔ یہ سارے علوم ایک درجے کے نہیں ہیں، ایک ہی طبقے میں نہیں ہیں۔ اس میں کچھ علوم ایسے ہیں جو دوسرے پر مقدم ہیں، کچھ کا درجہ پہلے ہے، کچھ کا درجہ بعد میں ہے۔ اگرچہ یہ کام مستقل طور پہ انجام نہیں پایا ہے
کہ طبقہ بندی کی جائے، جبکہ طبقہ بندی موجود ہے لیکن طبقہ بندی کی نہیں گئی ہے۔ کہیں کہیں اختصار کے ساتھ حدیث شناس جو علماء ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ سب کے سب جتنے بھی علوم ہیں علم حدیث کے لیے یہ مستقل فصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر ایک کو مستقل علم کے طور پر ذکر اور بیان کیا گیا ہے۔ بریر اساس بے نظر می رسد ہمیں ان دانشاہ در چہار شاخیں مستقل جائے میں گرد، کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کی بنیاد پر ظاہراً یہ جو تمام یہ علوم ہیں یہ چار مستقل فروعات میں سما سکتے ہیں، ان کو چار مستقل فروعات میں جگہ دی جا سکتی ہے، یا یوں کہا جائے علوم حدیث کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ علوم حدیث کو چار قسموں اور چار قسم کے علوم میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، علم تاریخ حدیث و شناخت متون حدیث، یہ ایک۔ علم مصطلحات، علم ارزیابی اسناد و رجال حدیث۔ نمبر چار، علم درایہ و فقہ الحدیث۔ ان چہار دانش در برگیرندہ تمامی عناوین می باشد۔ کہہ رہے کہ ہم نے علم حدیث کے یہ جو چار فروعات بیان کیے ہیں ان میں علم حدیث کے تمام عناوین سما جائیں گے، انہی میں علم حدیث کے تمام علوم سمٹے ہوئے ہیں۔ وہ مرتبہ تعلیمی مباحث، اور مباحث کے جو تعلیمی مراتب اور درجات ہیں انہیں بھی اسی میں منظور نظر رکھا گیا ہے۔ اب یہ جو چار حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے اس کو آگے چل کے انہی چار اقسام سے بحث کریں گے، یعنی کہ پس از دستیابی بے اطلاعات کلی نسبت بے حدیث و کتب عام نوبت پہ دانش بادی می رسد۔ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو کلی طور پر حدیث اور حدیث کی کتابوں کی اطلاع اور خبر ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسرے علم کی باری آئے گی، علم ارزیابی اسناد و رجال حدیث۔ اس کے بعد آخری مرحلے میں علم درایہ اور فقہ الحدیث کو بیان کریں گے۔ علم درایہ اور فقہ الحدیث کے ذریعے سے کس طریقے سے نصوص روائی یعنی روایتوں کی کس طریقے سے تفسیر کی جاتی ہے، روایات کو کس طریقے سے صحیح سمجھا جائے گا، درک کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا۔ ان کتاب بدانش اول ازمیان ان سے رشتے میں پردازت، کہہ رہے کہ ہم آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یا ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں ان تین رشتوں میں سے جو علم حدیث کی پہلی قسم ہے یعنی تاریخ حدیث و شناخت متون حدیثی، اس کو بیان کیا جائے گا۔ باقی اور مصطلحات درایہ وغیرہ شاید اس کتاب کے اندر نہ ہو، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں تاریخ متون حدیث کو ذکر کریں گے، بیان کریں گے۔ مباحث ان کتاب درس بخش عرض می گردد، کہہ رہے کہ اس کتاب کے جو مباحث ہیں وہ تین حصوں میں ذکر کیے جائیں گے، تین حصوں میں بیان کیے جائیں گے۔ جو پہلا حصہ ہے، پہلے حصے میں نبی اور معصومین یا اماموں کی سنت کی حجیت کے بارے میں، سنت پیغمبر اور سنت امامان معصومین علیہ السلام
کس طرح سے حجیت رکھتی ہیں وارزش روایات صحابہ بنی جائے گا سنت در دین شناسی بحث میں شواذ، اور اسی طریقے سے صحابہ کی روایات کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، سنت کی دین شناسی میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، اس کو بیان کریں گے۔ تو پہلے حصے میں سنت کی حجیت کے بارے میں، اور اس کے بعد صحابہ کی روایات کی اہمیت اور ارزش و قدر و قیمت کے بارے میں، اور پھر دین شناسی میں دین کی معرفت اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سنت کیا مقام اور کیا درجہ رکھتی ہے اس کو بیان کریں گے، یہ پہلے حصے میں۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں بے بیان تاریخ حدیث و سیر تدوین آن، دوسرے حصے میں یہ بیان کریں گے تاریخ حدیث کو، حدیث کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، پھر اس کو تدوین کیسے کیا گیا، کتابی شکل کس طریقے سے دی گئی، اور پھر اہل سنت کے درمیان یہ کام کس طریقے سے انجام پایا ہے۔ دونوں کی کا ایک تقابل کیا جائے گا یا دونوں کو ذکر کریں گے کہ مکتب تشیع میں تاریخ حدیث کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کس طریقے سے شیعوں نے اس کی تدوین کے لیے اہتمام کیا ہے، اور پھر اہل سنت کے درمیان یہ چیز کس طریقے سے رہی ہے۔ اجمالی طور پر البتہ اس کو بیان کریں گے، نہ کہ تفصیل کے ساتھ، چونکہ تفصیل کے ساتھ اگر ان مطالب کو بیان کرنے لگے تو کتاب کافی ضخیم ہو جائے گی۔ یہ اختصار اور اجمال کے ساتھ تاریخ و تدوین حدیث شیعہ اور سنی کے درمیان کیا رہی ہے اس کو بیان کریں گے۔ اور پھر تیسرا حصہ نہج البلاغہ کی اہمیت اور اس کی کامل معرفی کی جائے گی۔ نہج البلاغہ کے متعلق جو کام ہوئے ہیں، جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو اس کے منابع لکھے گئے، جو اس کی شروحات لکھی گئی، اور اس طریقے سے دوسرے اور مطالب جو نہج البلاغہ کے متعلق ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو اس کتاب میں کل 3 حصے ہیں، اور ان 3 حصوں میں احادیث کے متعلق، 2 میں احادیث کے متعلق پہلے حجیت سنت، اس کے بعد تاریخ و تدوین حدیث، اور پھر آخری حصہ ہوگا نہج البلاغہ کے متعلق معرفی۔ اب یہاں سے پہلا حصہ شروع ہوتا ہے اعتبار و اہمیت حدیث، حدیث کی اہمیت اور اس کا اعتبار۔ سب سے پہلی بحث اس میں آئے گی پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت کی حجیت، اس کے بعد صحابہ کی روایات کی ارزش و اہمیت، پھر تیسری چیز جائگہ ہے سنت در دین شناسی، دین شناسی میں دین کی معرفت میں سنت یعنی احادیث اور روایات کا کیا مقام ہے اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حجیت سنت پیغمبر و ائمہ۔ ظاہر سی بات ہے سنت کے سلسلے میں حجیت کی بحث لازم اور ضروری ہے، وإلا انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کیوں کریں؟ ظاہر سی بات ہے جب تک کہ سنت کو حجیت حاصل نہیں ہوگی انسان کے لیے اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوگا، یا اس سے دین کی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہیں لی جا سکتی، کیونکہ جس طریقے سے کتاب الہی قرآن مجید حجیت رکھتا ہے
اور ہر کلمہ گو کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ کلام الہی کی ہر آیت کو قبول کرے اور اس کے احکام دستورات جو بھی اس میں بیان ہوا ہے اس پر عمل کرے. اسی طریقے سے سنت معصومین علیہ السلام بھی حجیت رکھتے ہیں، قاطعیت رکھتے ہیں. ہر کلمہ گو کے لیے سنت پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. اعتبار سنت پیغمبر نزد مسلمانان امر مسلم و پذیرفت شده است. کہہ رہے کہ سنت پیغمبر کا اعتبار تمام امت مسلمہ کے نزدیک مسلم اور قابل قبول ہے. کسی بھی مسلمان کو اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. امت مسلمہ کا اتفاق اور اجماع ہے کہ سنت پیغمبر معتبر ہے. وکسی در آن شک و تردید نہ دارد. کسی بھی مسلمان کو سنت پیغمبر کے اعتبار اور اس کی حجیت میں شک و تردید نہیں ہے. مدرک مسلمانان در ان باب آیات قرآنی. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے سنت پیغمبر کو جو معتبر جانا ہے اور حجیت قرار دیا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے صرف اس لیے کہ وہ نبی کو مانتے ہیں اس لیے ان کی سنت کو بھی مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یا سنت پیغمبر کے اعتبار اور اس کی حجیت کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی دلیل ہے اور وہ دلیل قرآنی ہے؟ مسلمانوں نے سنت پیغمبر کو جو معتبر جانا ہے اور حجت قرار دیا ہے اس کے لیے مدرک، اس کے لیے دلیل قرآن کی آیتیں ہیں. اب وہ کون کون سی آیتیں ہیں کہ جو آیتیں سنت پیغمبر کو معتبر بناتی ہیں یا سنت پیغمبر کے معتبر ہونے کی دلیل ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پہلی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ پہلی حدیث ہے، یہ پہلی آیت ہے جو آیت مدرک اور دلیل ہے سنت پیغمبر کے معتبر ہونے کی. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے ما آتاکم الرسول، رسول جو کچھ تمہیں دے دے، فخذوہ پس تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے، روک دے، فانتہو رک جاؤ. یہ آیت کریمہ مطلق ہے، کسی طریقے کی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ کیا دے تو لینا ہے اور کیا کس چیز سے روکے تو رکنا ہے. جو دے دے، کوئی قید نہیں ہے. آیت مطلق ہے. اطلاق آیت اس بات کی محکم دلیل ہے کہ نبی کریم جو بھی دیں گے وہ تمہارے لیے معتبر ہوگا، اس کا لینا تمہارے لیے لازم ہے، اس کے اعتبار اور اس کی حجیت تمہارے لیے لازم ہے. ان آئے مبارکہ گرچہ در سیاق آیات فی قرار گرفتے. کہہ رہے کہ یہ جو آئے مبارکہ ہے اگرچہ وہ آیتیں کہ جن کے سیاق میں فے کا تذکرہ آیا ہے، فے بڑے مفسران تصریح کر دیں اند، لیکن مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ باید السیاق صرف نظر نمود و ان را بتمام امر نہیہ پیغمبر تعمیم دار، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیاق آیت سے چشم پوشی کریں، صرف نظر کریں اور آیت کو تمام اوامر و نواہی پیغمبر میں تعمیم دے، عمومیت دینی چاہیے. آسان کر دوں آپ کے لیے، یہ جو آیت کریم کا ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا اس آیت کے ضمن میں آیا ہے جس آیت میں فے کا تذکرہ آیا ہے، یعنی وہ اموال کہ جو بغیر جنگ کے لشکر اسلام کے ہاتھ آیا. ٹھیک،
تو چونکہ آیت میں فے کا تذکرہ آیا ہے اور اس کے بعد آیت کا یہ ٹکڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آیت کا یہ ٹکڑا بھی اسی سیاق سے مربوط ہے، یہاں جو رسول سے لینے کی بات کی جا رہی ہے یہ اسی فے میں سے، یعنی فے میں سے جو کچھ اللہ کے رسول دے اسے لے لو، بس جو غیر فے ہے اس میں اللہ کے رسول سے سب کچھ لینا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن آسان لفظوں میں کہا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ اس آیت کا تعلق ما سبق سے ہے، اور چونکہ ما سبق خاص ہے اس لیے آیت کا یہ ٹکڑا بھی خاص ہوگا، حکم پروردگار، یہ حکم پروردگار بھی خاص ہے، سیاق خاص ہے فے سے، بس آیت کا یہ ٹکڑا بھی خاص ہوگا فے سے، جہاں فے کا مسئلہ ہوگا وہاں یہ بات تسلیم کی جائے گی کہ اللہ کے رسول جو دیں گے لے لیں گے، جو نہیں دیں گے نہیں لیں گے۔ لیکن مفسرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ آیت کے اس ٹکڑے سے پہلے تذکرہ فے کا آیا ہے، سیاق جو ہے اس آیت کے ٹکڑے کا وہ خاص ہے، لیکن آیت کے اس ٹکڑے کو ہم خاص تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو تعمیم دی جائے گی، اس کو وسعت دی جائے گی، مسئلہ چاہے فے کا ہو یا غیر فے کا ہو، اللہ کے رسول جو دیں اسے لینا ہے اور جس سے منع کرے اس سے رک جانا ہے۔ اب جب ایسا ہے، آیت کو جب تعمیم دے دی جائے گی، آیت کو جب تعمیم دے دی جائے گی تو آیت کا معنی کچھ اس طریقے سے کیا جائے گا: ہر چہرہ پیمبر بدان امر کرد انجام دہی، اللہ کے رسول جو بھی حکم دے، جو بھی دستور دے اسے انجام دو، اور جس چیز سے روکے منع کرے اسے ترک کر دو اور چھوڑ دو۔ تو یہ پہلی آیت ہے، اس آیت کریمہ سے سنت پیغمبر کے اعتبار کی دلیل ملتی ہے، یا یوں کہا جائے یہ آیت سنت پیغمبر کے اعتبار اور حجیت کی سند اور دلیل ہے۔ اس کے بعد اور بھی آیات ہیں انشاءاللہ